السلام علیکم دوستو، برصغیر برطانوی راج کے زیر تسلط تھا۔ قومیں خاموش، خواب ٹوٹے ہوئے، امیدیں ماند پڑ چکی تھیں۔ ایسے ماحول میں 9 نومبر 1877 کو ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو آنے والے وقت میں صرف شاعر نہیں، ایک مفکر، رہنما اور ایک نظریے کا خالق بننے والا تھا۔ اس کا نام تھا محمد اقبال۔ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکولوں میں حاصل کی، مگر ان کی اصل تربیت ایسے استادوں کے ہاتھوں ہوئی جنہوں نے انہیں صرف کتاب نہیں بلکہ شعور دیا۔ مولوی میر حسن ان کے عظیم استاد تھے۔ انہوں نے اقبال کو زبان، ادب، اسلامی تاریخ اور فکر سے روشناس کرایا۔ یہی تربیت اقبال کی شخصیت کا بنیادی ستون بنی۔ جوانی میں اقبال لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ یہاں فلسفہ اور ادب نے ان کے ذہن کو نئی سمت دی۔ سر تھامس آرنلڈ جیسے اساتذہ نے ان کے اندر تحقیق اور سوال کرنے کی جرات پیدا کی۔ یہی جرات انہیں یورپ تک لے گئی۔ 1905 میں اقبال یورپ پہنچے، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی، جرمنک یونیورسٹی آف میونخ اور لنکنز ان لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ فلسفہ، قانون اور جدید سیاسی سوچ کو قریب سے دیکھنے لگے۔ مغرب کی طاقت انہیں نظر آئی، تعلیم، نظم، قانون، محنت، لیکن ساتھ ہی روحانی خلا بھی۔ واپس برصغیر آ کر اقبال نے صرف تدریس نہیں کی بلکہ قلم سے انقلاب جگانا شروع کیا۔ مضبوط لہجے میں بیداری کا اعلان کیا۔ ان کی شاعری محض ادب نہیں تھی، یہ ایک فکری جنگ تھی۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، رموز بے خودی، اسرار خودی، یہ سب کتابیں ایک تھکے ہوئے انسان کو جگانے کی کوشش تھیں۔ اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا۔ خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ اپنی قدر پہچاننا، اپنی طاقت سمجھنا، اپنے مقصد کو جاننا۔ ان کے بقول اگر مسلمان اپنی حقیقت پہچان لے تو وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک سیاسی دماغ بھی تھے۔ انہیں مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی حالت کا درد تھا۔ برصغیر میں مسلمان کمزور پڑ رہے تھے، قیادت بکھر چکی تھی، لیکن اقبال ایک نئے راستے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک الگ شناخت، ایک علیحدہ ریاست جہاں مسلمان اپنی تہذیب، دین اور آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ 1930 کے الہ آباد اجلاس میں انہوں نے وہ تاریخی بات کہی جو برصغیر کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ انہوں نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہی تصور بعد میں پاکستان آئیڈیا کہلایا۔ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ رکھا، انہیں خطوط لکھے، حوصلہ دیا، یقین دلایا کہ یہ قوم آپ کی قیادت کی منتظر ہے۔ اقبال جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک مضبوط، ایماندار، اصولوں پر کھڑے رہنما کی ضرورت ہے اور یہ رہنما قائد اعظم تھے۔ اقبال نے سیاسی میدان میں آگ نہیں لگائی لیکن تحریک کی روح بنے رہے۔ ان کا قلم بولتا رہا، ان کی فکر راستے دکھاتی رہی۔ 1938 میں بیماری نے انہیں کمزور کر دیا، مگر جسم کی کمزوری نے ان کی سوچ کو نہیں گرایا۔ 21 اپریل 1938 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی تحریک کمزور نہیں پڑی۔ چند سال بعد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہ صرف ریاست نہیں تھی، یہ ایک نظریے کی کامیابی تھی، ایک مفکر کی سوچ حقیقت بن چکی تھی۔ آج اقبال صرف ایک شاعر نہیں، ایک قومی اثاثہ ہیں۔ ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے ہمت ہے، امت کے لیے بیداری ہے، انسانیت کے لیے راستہ ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ علم حاصل کرو، خودی پہچانو، اصولوں پر ڈٹو اور خواب دیکھو، کیونکہ خواب قوموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ جب قوم راستہ بولتی ہے، اقبال کی آواز پھر سنائی دیتی ہے، ان کا پیغام پھر جگاتا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، ایک مقصد ہے اور مقصد صرف زندہ قومیں پورا کرتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اقبال انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔